شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ جب ماضی میں ہمارے دور میں ایسے واقعات ہوئے تو اس کو سیاسی رنگ دیا گیا پی ٹی آئی کے حوالے سے، لیکن ہم نے نہ صرف اس واقعہ کے اوپر بلکہ ماضی قریب میں اس طرح کے جو واقعات ہوئے کبھی ہم نے اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ نہیں کیا اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ یہ ایک اور سری لنکا کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور امید کی جانی چاہیے کہ جو بھی اس میں افراد ملوث پائے گئے وہ قانون کے مطابق ان کو قرار باقی سزا دی جائے گی۔ جارج ہیگل ایک جرمن فلاسفر تھا، اس نے کہا تھا کہ the lesson of the history is that you don't learn any lesson from history۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری موجودہ حکومت کا یہی حال ہے جو ہیگل نے کہا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ قومیں جو فاش غلطیاں کرتی ہیں، بلنڈرز کرتی ہیں، تو وہ اپنی آزادی وہ گوا بیٹھتی ہیں اور معاشی طور پر جب وہ تباہ ہوتی ہیں تو ان کو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ ماضی بعید اور قریب کی میں دو مثالیں دے سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ سلطنت عثمانیہ جب وہاں پر معاشی تباہی ہوئی اور ان کا پولیٹیکل نظام وہ خراب ہوا تو وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور جن کا راج مشرق وسطیٰ میں تھا، یورپ میں تھا، وہ ہر چیز گوا بیٹھے۔ اور قریب میں آپ دیکھیں کہ سوویت یونین ایک امریکہ کے بعد دوسری مائٹی ملٹری پاور تھی، اور وہ طاقت بھی تھی اور ہے، اور ان کی ملٹری مشین امریکہ کے بعد سیکنڈ ٹو نن تھی، لیکن وہ بھی وہاں پر جو معاشی بوجھ آیا، معاشی تباہی آئی تو ان کی دفاعی قوت نہیں بچا سکی سوویت یونین کو، اور یو ایس ایس آر تحلیل ہو گیا اور آج رشیا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج جو معاشی صورتحال ہے وہ بدقسمتی سے انتہائی خراب ہے، اور اس وقت عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ اور یہ معاشی تباہی اگر ہم نے جو اس وقت بڑی تیزی سے جاری ہے اس کو ہم نے کنٹرول نہ کیا تو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے پاکستان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا وہ شعر بڑا موزوں ہے اس موقع کے لیے کہ فطرت افراد سے اغماز کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماز کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ تو یہ جو اس وقت جو اس حکومت پی ٹی آئی حکومت کی 3.5 سال میں جو انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں اکانومی کے حوالے سے اور جو تباہی کی ہے، چاہے وہ قرضوں کی مد میں ہو، چاہے وہ انفلیشن ہو۔ دیکھیے آج 3 چیزیں آج پاکستان کی معیشت کو کھوکھلا کر رہی ہیں: انفلیشن، مہنگائی، افراط زر اور بے روزگاری۔ کووڈ کے زمانے سے پہلے آپ آ جائیں تو اس وقت ان کی کارکردگی کیا تھی؟ کووڈ آیا مارچ 2020 میں، تو مارچ 20 سے پہلے آپ کارکردگی دیکھ لیں تو آپ کے سامنے ہے۔ اور کووڈ آج صرف پاکستان میں تو نہیں آیا، پوری دنیا میں کووڈ نے تباہی مچائی ہے،
اور پوری دنیا میں مہنگائی یقیناً مہنگائی آئی ہے، لیکن آج مہنگائی کے حوالے سے پاکستان دنیا کی فہرست میں تیسرے نمبر پہ ہے، یعنی تیسرا ملک ہے جہاں پر ہائیسٹ لیول آف انفلیشن ہے، فوڈ انفلیشن۔ آپ جنوبی ایشیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ہم سب سے آگے ہیں مہنگائی میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جو ہماری جو معاشی ترقی ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا، لیکن میں کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ خداداد ملک پاکستان آج اس وقت انتہائی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اور ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سنگین ترین بحران میں آج ہم مبتلا ہیں، اور اگر ہم نے اس کو وار فوٹنگ کے اوپر ہم نے کام نہ کیا تو پھر خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، پر ہمیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں نے بطور پی ایم ایل این کے صدر کے، بطور لیڈر دی اپوزیشن، میں نے پارلیمان میں نے پوری طرح ان خطرات کا ذکر کیا، پوری اپوزیشن نے ذکر کیا، اور حکومت کو بتایا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، اور خدارا آپ غریب آدمی کے لیے اس کے اوپر توجہ دیں۔ جو بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں وہ تو زندہ رہیں گے انشاءاللہ، ان کی آپ فکر نہ کریں۔ آپ عام آدمی جو کروڑوں میں بستے ہیں ان کی روٹی دال اور دوائی کا انتظام کریں، مگر ان کے اوپر جو تک نہ دیں گی۔ ہم نے متحدہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بھی اس کی بھرپور ہم نے آواز اٹھائی، اور جو قومی مفادات ہیں اس کے لیے ہم نے اجتماعی کاوشوں کے ذریعے حکومت کو پوری طرح متنبع کیا۔ لیکن میں نے اس طرح کہا کہ وہ یہ تلخ باتیں سننے کے عادی نہیں ہیں، اور جب یہ باتیں کی جائیں تو پھر جو ان کا منتر ہے وہ آپ کے سامنے، وہ زبان پر الفاظ نہیں آتے کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں، اور لغو الزامات اور پھر گالی گلوچ تک معاملہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال تھی جون میں جب میاں نواز شریف کی حکومت کی مدت ختم ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو قرضے جو تھے پاکستان کے، جو ڈیٹس اینڈ لائبلٹیز، ادائیگیاں اور قرضے، وہ تھے 30,000 ارب روپے، اور مہنگائی انفلیشن وہ 3 اور 4% کے درمیان تھی انفلیشن۔ یہ فیکٹس ہیں انڈینائبل، انڈیلیبل مارکس ہیں یہ الحمدللہ نواز شریف کی حکومت کے۔ اور اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ آج آئی ایم ایف کی جو نئی جو شرائط آئی ہیں، آپ یقین کریں کہ اس نے پوری قوم کو گلے سے جکڑ لیا ہے، قوم کے جو ہاتھ اور پاؤں کو زنجیر سے باندھ دیا ہے۔ اور آئی ایم ایف کے حوالے سے مجھے بڑے ہیوی ہارٹ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس نے آئی ایم ایف سے جو آخری پروگرام کیا تھا وہ 1991 میں کیا تھا، جو بیل آؤٹ پیکج کیا تھا ہندوستان میں، اور ہم نے 80 کی دہائی سے لے کے آج تک نہ جانے کتنے ہم نے یہ بیل آؤٹ پیکجز کیے ہیں، اور اس ہمسایہ ملک نے اس کے بعد 30 سال گزر گئے آئی ایم ایف کہ وہ قریب نہیں پھٹکا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قوت ارادہ ہو اور ول پاور ہو تو پھر الحمدللہ مشکل ترین مرحلوں کو بھی ہم عبور کر سکتے ہیں، قومی اجتماعی صلاحیت اور اس کی قوم کی توانائیوں کو بروکار لا کر۔ لیکن اور میں یہاں پر کوئی لیکچر دینے نہیں آیا، یقیناً اس میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب نے حصہ ڈالا ہے اس پوری خرابی میں، اس 74 سالہ پاکستان کی تاریخ میں۔ لیکن if you come to make a comparison تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت کا مقابلہ اس فسطائی حکومت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یعنی 5.8% آپ کی
GDP थी जब आपने हुकूमत छोड़ी, जो आज सिस्कियां ले रही है और पता नहीं, आई डोंट गो इन दैट कि 5 फिगर से नहीं, मान लेते हैं कि 3.5% तो ये बात करते हैं, कहां 5.8% और कहां 3.5%। आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.5% है, तो बाकी बचा क्या आपके पास कि आप कौम को आगे लेके जा सकते हैं। फिर आप देखें और कितनी तकलीफ की बात है कि नवाज शरीफ के दौर में जो मंसूबे लगे उसके बारे में मैं बात अभी करना चाहता हूं, लेकिन सबसे तकलीफ की बात आपको बताना चाहता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट प्रिक्स योर हार्ट, गोस थ्रू योर हार्ट, कि इमरान खान ने उस जमाने में कंटेनर पर चढ़कर गला फाड़ फाड़ कर कहा कि ये कर्जे इन्होंने ले लिए, इन्होंने तबाह कर दिया मुल्क, ये IMF गए। मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता, वो बात इन 3.5 सालों में बहुत दफा रिपीट हो चुकी है। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, और इन कैमरों के जरिए मैं कौम का वक्त जाया करना चाहता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो क्रिटिकल पॉइंट्स मैं उसके ऊपर आपकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, और वो ये है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इमरान खान ने कहा था, ऐलान किया था कि 2018 में जो पाकिस्तान की जो डेट एंड लाइबिलिटीज थी 30,000 अरब रुपए, वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि मैं इसमें 10,000 अरब रुपए की कमी करूंगा, कोट एंड कोट। और आज सिर्फ 39 महीनों में ये 2018 में जो 30,000 जो अरब जो कर्जे थे, ये 71 साल तारीख का ये मजमूई ये फिगर है, कलेक्टिव फिगर है कर्जों की 2018 में। और आज सिर्फ 39 महीनों में 20,000 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं, 20,000 अरब रुपए के कर्जे 39 महीनों में लिए हैं। और ये बनता है उस 71 साल की जो फिगर है 30,000 अरब रुपए की, ये तकरीबन 70% बनता है 39 महीनों में। हमने तो जनाब कर्जे लिए, तो हमने हमारे जो विरसे में हमें कर्जे मिले, हमने उससे कर्जों की अदायगी भी की, रिकॉर्ड गवाह है। और फिर हमने जो कर्जे लिए वो न सिर्फ कर्जों की अदायगी की, बल्कि कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए हमने बेपनाह नवाज शरीफ की लीडरशिप में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के कौम की खिदमत की। क्या हो गया? पाकिस्तान की कौम की खिदमत की। मिसाल के तौर पर उन 5 सालों में 2013 से लेकर 18 तक हमने 10,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली के मंसूबे लगाए, जिसमें सीपैक के अलावा पाकिस्तान की अपनी जेब से अरबों डॉलर खर्च करके गैस की बुनियाद पर 5,000 मेगावाट के जदीद तरीन मंसूबे, मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट कंपेटिटिव इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, वो लगाए। यानी दुनिया की तारीख में सबसे कम मुद्दत में और सबसे सस्ते हमने वो मंसूबे लगाए। हमने जनाब एजुकेशन और हेल्थ में जो किया वो सब आपके सामने है। हमने गवादर में, ये बैठे हैं सीपैक के चैंपियन, हमने हजारों मील जो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया और रोड ट्रांसपोर्ट लेके आए, जिसको इमरान खान कहते थे कि मुझे KPK में ये देंगे भी फेडरल गवर्नमेंट, तो मैं नहीं लगाऊंगा, मैं यूनिवर्सिटी और मैं मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाऊंगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज जो समहाग जो लाहौर में है, वो अगर ये आपके ये पोल्यूशन फ्री, अगर आपके ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होता तो फिर क्या बनता, फिर क्या बात बनती। ऑरेंज लाइन देखें, पोल्यूशन फ्री है, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिससे कि 2-2 सीटर गाड़ियां और 6-6 सीटर गाड़ियां जिस तरह धुआं छोड़ती हैं, उसको आप देखें। तो मैं कोई खुद नुमाई में सारी बातें नहीं कर रहा। और फिर वो अगर बिलियन ट्री लगा होता तो फिर स्मोक शायद ना होती आज। वो सब फ्रॉड के नजर वो बातें हो गई। तो कहने का मकसद ये कि इन्होंने क्या किया, 39 महीनों में 20,000 अरब रुपए के इजाफी कर्जे लेकर पाकिस्तान की 71 साल तारीख का 70% इन्होंने कर्जा ले लिया। इन 3.25 सालों में इन्होंने तो एक ईंट नहीं लगाई। एक मुझे बता दें पूरे पाकिस्तान में इन्होंने क्या किया।
اور کہتے ہیں کہ ہم نے قرضوں کی ادائیگی کی ہے. اسٹیٹ بینک کے جو فگرز ہیں وہ تو اس کی نفی کرتے ہیں. ایٹ بیسٹ دے ہیو رولڈ اوور آئی تھنک دیز لونز کو جو نیٹ جو ہوتی ہے پیمنٹ وہ تو نہیں کی انہوں نے. تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے آج پوری قوم اس کو بھگت رہی ہے. اور یہ بڑے انتہائی یہ افسوس کی بات ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا. میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے ہندوستان کی مثال دی اس طرح بنگلہ دیش جس کو ماضی میں جانا بیکار ہے, بہت افسوس ہوگا, دل دکھتا ہے, لیکن بنگلہ دیش بہرحال مارز وجود میں آ گیا. آج بنگلہ دیش کی جو جی ڈی پی ہے وہ 320 بلین ڈالر ہے اور ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ 270 یا 272 ارب کے ارد گرد گھوم رہی ہے. بتائیے, اور ان کی جو پاپولیشن وہ 17 کروڑ, ہماری پاپولیشن جو ہے وہ اس کو 23 کروڑ کے ارد گرد گھوم رہی ہے. بتائیے کہ کس طرح اپنا بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا, قائد کا پاکستان دو رخت ہوا, اور آج ہم کہاں اور بنگلہ دیش کہاں. اور پھر یہ حکومت انہوں نے لون کمیشن بنایا تھا رات کے 12 بجے ایز اف کہ خدا نہ خواستہ کوئی پتہ نہیں کوئی جنگ کا سما بن گیا. رات کے 12 بجے میں لون کمیشن بنا رہا ہوں جس میں فیڈرل ایجنسیز بھی اس میں شامل کی گئیں, آئی ایس آئی کو شامل کیا گیا, آئی بی کو شامل کیا گیا, ایف آئی اے, اور مگر آج تک اس کی رپورٹ نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ الحمدللہ وہ ہمارے ادوار میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایک تھیلے کی ان لونز میں کہیں فجنگ یا وہاں پر کرپشن کو نہیں ملی. اگر ملتی تو رات کے 12 بجے پھر قوم کو دوبارہ اٹھا کے بتاتے. وہ اپنا بالکل وہ بستے بند پڑے ہیں اس لیے کہ وہ بڑے شفاف طریقے سے پوری جو انسانی جو کوشش ہے اس حد تک نواز شریف کی گورنمنٹ نے دن رات کام کیا اور قوم کے لیے بہت شاندار میں سمجھتا ہوں کہ کام کیا, جو کہ تاریخ ان کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد کرے گی. اب آپ دیکھیں ٹریڈ ڈیفیسٹ, یہ کہتے تھے کہ جناب ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. انہوں نے ڈالر کو جو جون 2018 میں 122 روپے میں تھا, 122 روپے میں تھا, آج وہ 178 کے قریب پہنچ گیا ہے. یعنی 55 روپے ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا 2018 اور آج کے مقابلے میں, اور منیمل اپنا ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہوگا. یعنی 55 روپے آپ 35% ڈالر کو ڈی ویلیو کر دیں اور اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ یعنی نہ ہونے کے برابر ہے, اور آپ کی جو امپورٹ جو ہیں اس میں ایک سیلاب آ چکا ہے, ایک سیلاب آ چکا ہے امپورٹس میں. یہ جو ابھی جولائی اور نومبر کے جو فگرز ہیں اس میں جو گیپ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ شاید تقریباً 50 بلین ڈالر کا ہے 6 مہینوں کا, 23 بلین ڈالر کا, سوری. اور یہ شاید اگر سال گزر جائے گا تو یہ 50 بلین ڈالر پہ پہنچ جائے گا. تو 50 بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اگر ہوتا ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے وہ فارن ایکسچینج لے کے آئیں گے آپ اس کو فائنینس کرنے کے لیے. اور پھر جو آپ کی اس کے نتیجے میں جو امپورٹڈ انفلیشن ہے, جو بچوں کے لیے ملک پاؤڈر اور جو انسانی جانیں بچانے کے لیے لائف سیونگ ڈرگس, ادویات اور دوسری جو اہم چیزیں ہیں وہ امپورٹ ہونی ہیں, تو وہ اتنی مہنگی اگر امپورٹ ہوں گی تو غریب آدمی تو مارا جائے گا. امیر آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے, چاہے اس کو ٹیکہ 1000 روپے کا ملے یا لاکھ روپے کا. غریب آدمی جو جس کا صرف پورے مہینے کا جو تنخواہ جو ہے 18-20 ہزار روپے ہے, وہ کس طرح غریب بیٹی اور ماں کا وہ علاج کرا سکتا ہے. تو یہ وہ ہیومنگس چیلنجز جو ہیں وہ آج یہ قوم برداشت کر رہی ہے, اور نہ جانے کس طرح یہ اپنا ملک جو ہے چل رہا ہے. اگر یہی حالت رہی تو خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ تباہی ہمارا مقدر ہے. پھر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو ہمیں فی الفور کنٹرول کرنے کے لیے اجتماعی اذہان کو جمع کرنا ہوگا. آپ ان کے جاری اخراجات دیکھ لیں, جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہیں, جو پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, اس کے جو اخراجات بڑھ گئے ہیں, مگر آئی ایم ایف کی جو ان کا حکم ہے اس کے تحت جو ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے
اس میں 200 بلین کی شاید کٹوتی آ رہی ہے، 200 بلین کی. یہ IMF کا یہ حکم ہے کہ جناب آپ اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کم کریں. اور ڈیولپمنٹ بجٹ کیا ہوتا ہے؟ جس سے کہ عوام کو نوکریاں ملتی ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. وہ بجٹ آپ کم کر رہے ہیں اور جو آپ کا جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ اوپر جا رہا ہے. بالکل یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہ حکومت جو تبدیلی آئے گی اور شفاف چلی اور تیز چلی، نہ جانے کیا کیا انہوں نے نعرے لگائے تھے اور کیا کیا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو باتیں کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری یہ اس کی نفی ہے بالکل. اور آپ دیکھ لیں کہ آج میں نے بتا چکا کہ مہنگائی کے حوالے سے ہمارے دور میں الحمدللہ دیکھیے، آئی وانٹ ٹو ٹیل یو ویری فرینکلی کہ قرضے ہم نے بھی لیے، کوئی شک نہیں، اور سب قرضے لیتے ہیں، لیکن قرضوں کا ایک پروڈکٹیو استعمال وہ ہے اس کی کسوٹی. میں نے جو تفصیل آپ کو بتائی، آج کسان کا کیا حال ہو چکا. آپ دیکھیں کہ پاکستان گندم ایکسپورٹ کرتا تھا، شوگر ایکسپورٹ کرتا تھا، ایک زمانے میں کاٹن بھی ایکسپورٹ کرتا تھا. آج گندم اور شوگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں. وی ہیو بیکم امپورٹ بیسڈ کنٹری. اور وہ جناس جو ہمارے ملک میں وافر مقدار میں پیدا ہوتی تھی، آج ہم ان کو امپورٹ کر اس کے اوپر اربوں ڈالر جو زر مبادلہ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جناب کہ یہ معاملات خراب کیوں ہو رہے ہیں. اور وہ جو سکینڈل جو ہیں وہ تو چھوڑ دیں، وہ اس کے اوپر بات بہت ہو چکی اور ہم کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا، میں آپ کے سامنے بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہنا کہ عمران خان گورنمنٹ جو ہے وہ آنےسٹ ہے، اس سے بڑا سفید جھوٹ کوئی اور ہو نہیں سکتا. ہاں آپ یہ کہیں گے کہ سب سے تاریخ کی بدترین انکمپٹنٹ حکومت ہے، لیڈ بیک حکومت ہے، نا تجربہ کار حکومت ہے اور کرپٹ حکومت ہے. پھر جا کے جو پوری جو تصویر جو ہے تصویر کشی ہوتی ہے. اس کے بغیر کہ جناب یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے کہ جناب آپ پہلے شوگر ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں، گندم آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں. بجلی جو ہے، بجلی کے بہترین منصوبے میں نے اس طرح کہا لگائے گئے، جو 5000 میگا واٹ جو جدید جو گیس کے منصوبے ہیں پاکستان کے اندر. یہ بتائیں گے آپ کو کہ فرنس آئل امپورٹ ہوتا رہا، اربوں روپے کا فرنس آئل امپورٹ ہوتا اور مہنگی بجلی پیدا کرتے رہے. اب بتائیے کہ ایک طرف آپ کے پاس موسٹ ایفیشینٹ گیس بیسڈ پاور پلانٹ ہیں، ان کو تو آپ بند رکھتے ہیں. ابھی بھی جو چوتھا پلانٹ جو ہے جو حویلی بہادر شاہ میں جو لگا ہے وہ بند پڑا ہے بالکل 1200 میگا واٹ کا. اور آپ نے جو اسپاٹ مارکیٹ میں جب سستی ترین گیس تھی وہ آپ نے خریدی نہیں اور آپ مہنگی ترین گیس خرید رہے ہیں. اور پھر سردی آ رہی ہے، یہ چوتھا سردیوں کا موسم ہے اس حکومت کا کہ یہ ہر سردی انتہائی سرد موری سے اپنا ہینڈل کرتی ہے. عوام کا کو کوئی احساس نہیں ہے کہ کس طرح سردی میں وہ ٹٹر رہے ہیں. ابھی تو سردی آنی ہے اور پھر گیس انڈسٹری کے لیے نہیں ہے، گیس گھروں کے لیے نہیں ہے، تو وہ آپ کی جو ایکسپورٹ سفر ہوں گی پھر آپ کس کے پاس جائیں گے. یہ وہ مشکلات ہیں، یہ وہ دلخراش واقعات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی عوام کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. ایک ایسی حکومت، سلیکٹڈ حکومت جو دھاندلی کے نتیجے میں آئی اور ان کی بدترین گورننس نے پاکستان کی معاش نے ہر چیز کو تہو بالا کر دیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہول سیل جو پرائس انڈیکس جو ہے وہ اس وقت 21% ہے، 27% ہے. اب آپ بتائیے کہ پھر مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، اور یہ خطرے کی گھنٹی نہیں بجے گی تو کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حوالوں سے ہمیں آج بڑا غور کرنا ہوگا. اس حکومت نے ابھی IMF کی شرائط پر ابھی عمل کرنا ہے. 4 روپے لیٹر انہوں نے لگانا ہے وہ پیٹرولیم لیوی، اور اس کو 30 روپے تک لے کے جانا ہے، 30 روپے تک. اور جو سیلز ٹیکس جو ہے وہ واپس یہ ان کو وڈرا کر رہے ہیں، اس کو دوبارہ اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سیل ٹیکس جو ہے غریب آدمی کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، اور یہ وہ کام کریں صرف IMF کے احکامات کے اوپر. یہ IMF کو پاکستان کو خدا نخواستہ محکوم غلام بنا رہے ہیں. IMF سے تو جانچ چھڑانی چاہیے. آپ اپنا اسٹرکچر کریں، آپ اپنا سسٹم کو، فائنینشیل سسٹم کو، اور اس سے نکلیں. میں نے ایک جو مثال دی تو اتنی اچھی مثال نہیں،
مگر وہ ہے کہ 30 سال ہو گئے ان کو پھر IMF کے پاس نہیں جانا پڑا. تو میں آپ کے ذریعے پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان شدید مشکلات کا شکار ہے, اور اگر ہم نے فی الفور اگر ہم نے کوئی اس کے اوپر اجتماعی طور پر ہم نے پاکستان کے مفاد کو, پاکستان کے جو سیکورٹی انٹرسٹ کو دیکھیے, اگر یہی حالت رہی خدا نہ خواستہ تو پھر تو آپ کو ماسوائے ڈیٹ سروسنگ کے کچھ نہیں بچے گا کہ آپ خرچ کر سکے. آپ کو تو پھر دفاع کو بھی آپ کو فائنانس کریں گے قرضے لے کر. یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کے تاریخ میں, شاید ایک آدھ مرتبہ ہوا. اب اگر آپ دفاع کو بھی آپ جو کہ پاکستان دفاع کسی بھی قوم کے لیے لازم ملزوم ہوتے ہیں, سیکورٹی جو ہے وہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک کی خوشحالی اور ترقی کی ضمانت ہوتی ہے. اگر اس کو بھی آپ قرضے لے کر آپ اپنا فائنانس کریں گے تو اس سے بڑی شومی قسمت نہیں ہو سکتی. میں مزید آپ کو اس بارے میں بتانا چاہوں گا, اگر کوئی سوال ہوں گے تو میرے ساتھی بھی اس میں حصہ لیں گے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قرضوں کی میں سے جان چھڑانی ہے, ایزیئر سیڈ دین ڈن, اور اگر آپ نے ملک کے اندر آپ خوشحالی اور ترقی لانی ہے اور قوم کا وقار اور قوم کی جو اجتماعی بصیرت کو بروئے کار لا کر پاکستان کی عزت اور وقار کو دوبارہ بحال کرنا ہے اور کمیونٹی آف نیشن میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام واپس دلانا ہے, اور حضرت قائد کے فرمودات اور علامہ اقبال کے احکامات اور لاکھوں لوگوں کی قربانیوں جنہوں نے پاکستان کے خون کا عطیہ دیا اور خون کے دریا انہوں نے بہائے, ان کو اگر آپ نے سکون دینا ان کی روحوں کو, تو پھر ہمیں ان قرضوں کی میں سے جان چھڑانی ہوگی. یہ لمبا راستہ ہے, اٹس اے بمپی روڈ, وقت لگے گا, لیکن اس کے لیے امانت, دیانت اور مسلسل محنت کرنا ہوگی. اس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. پہلے اپنے آپ میں کمٹمنٹ لے کے آئے, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستحار, جو ہزار کی زندگی, ہزار کی زمین اور ہزار کا آسمان. اقبال نے وہ بات کہی ہے 80 سال پہلے جو آج پرفیکٹلی ایپلیکیبل ہے پاکستان کی صورتحال کے اوپر, کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستحار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. پھر اس کی وہ جو سوال کو کیا کہتے ہیں انگلش میں, وہ جو ہوتی ہے جب جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایش, خاک. اس خاک سے جو اپنا مانگے دانگے کی جو زندگی ہے اس کو خاک سے پھر خود اپنی محنت اور دیانت سے پھر نئی زندگی پیدا کرے. یہ ہے میں سمجھتا ہوں آج کا ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج. یہ اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے میری بات سنی, اور اگر اب کوئی سوال ہوں گے تو باری باری. آپ ناراض نہ ہو یار, ناراض ہوں, آپ بھائی ہیں. آج آپ ٹائی لگا کر آئے تو پہلے آپ کر لیں. عاصم, جب آپ سخت سوال کرتے ہیں تو ہم کبھی ناراض ہوتے ہیں؟ کبھی نہیں. ہم تو بڑی مسکراہٹ سے اس کا جواب دیتے ہیں. تو اگر آپ کو اگر ناراضی ہوگی تو I'm sorry, please. میرا کام میں سوال کرنا اس لیے ہے, اس پہ کر رہا ہوں. ابھی آپ نے جو اچھا کھینچا ہے اور حقیقت پہ کچھ معاملات اسی طرح ہی نظر آ رہے ہیں, مہنگائی جس طرح بڑھی ہوئی ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کی جو دیگر فورسز ہے مسلم لیگ کے علاوہ بھی وہ کیوں نہیں ایک لائن پر کٹھی ہوتے, خاص طور پر آپ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اتنے ہی حالات اب تک ہو گئے ہیں تو ان ہاؤس تبدیلی اور دیگر معاملات سے اس حکومت سے کیوں نہیں جان چھوڑے؟ دیکھیں, اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس 2 پلیٹ فارمز ہیں. PDM کا پلیٹ فارم ہے اور متحدہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم ہے, اور وہ دونوں پلیٹ فارم بڑے متحرک ہیں. اور ہم نے آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ اپنے جوائنٹ سیشن میں جس طرح بلڈوز کیے انہوں نے EVM اور دوسرے قوانین کو,
وہ ایک سیاہ تاریخ تھی پاکستان کی پارلیمان میں، اور بدقسمتی سے اسپیکر صاحب حکومتی بنچوں سے پوری طرح ملے ہوئے تھے اور بالکل ان کی مٹھی میں تھے. مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، لیکن ہم نے پوری طرح اپنی آواز اٹھائی اور متحدہ اپوزیشن تمام آئینی اور سیاسی اور قانونی جو ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں ہم اس کو بروکار لائیں گے، اور انشاءاللہ ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے خریدی ہوتے ہیں، کافی کچھ ہو جاتا ہے، ایک لوگوں جگہ پہ لوگوں کو اکٹھا بھی لا دیتے ہیں. کون سی ایسی فون آتے ہیں یا کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایسا کوئی اسپتال داخل ہو جاتا ہے، کوئی کسی ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، کوئی باقاعدہ اسلام آباد سے لاہور آ کے ہاسپٹل سے علاج کرنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا چھوٹا سا ایک معصوم سا سوال یہ ہے کہ جب آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ کیا ڈلواتے ہیں؟ پیٹرول جب ڈلواتے ہیں 145 روپے. ارسلان صاحب، آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ سیشن میں الحمدللہ مکمل حاضری تھی تمام پارٹیز، متحدہ اپوزیشن کے پارٹیز کے ممبرز کی. ہماری 100% تھی مسلم لیگ نون کی الحمدللہ. باقیوں کو بھی صرف چند لوگ عمارت جن لاہور کے جن صاحب کی بات کر رہے ہیں ان کا آپریشن ہوا تھا، وہ آئی سی یو میں تھے. تو میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ بالکل ایسی بات نہیں. یہ اس دفعہ متحدہ اپوزیشن نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یکجاں ہو کے انہوں نے مقابلہ کیا. میں سب پارٹیز کو، ان کی لیڈرز کو تحسین پیش کرتا ہوں. جب پیٹرول ڈلواتے ہیں تو سب کا تیل ہو جاتا ہے. بالکل اپوزیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو اب لوگ آپ کی طرف دیکھیں کہ لانگ مارچ کا ذکر کیا گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فائنل اسٹریٹجی ہوگی اپوزیشن کی جس سے اس حکومت سے جان جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب پاکستان اور پی ٹی آئی اکٹھے نہیں چل سکتے. میں نے ساری باتیں گنوا دی ہیں، کوئی میں سیاسی نعرے بازی نہیں کر رہا. میں حقائق اور بہت سخت اور ہارڈ اینڈ ہارش فیکٹس کی بنا پر میں نے بات کی تھی. تو یہ لانگ مارچ بالکل پی ڈی ایم بڑا ایکٹیولی اس کو ڈسکس کر رہا ہے. 6 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے اور 6 تاریخ کو اس میں انشاءاللہ اپنا گفتگو ہوگی اور ٹھوس فیصلے ہوں گے انشاءاللہ. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو آپ نے لائیو ملاحظہ کیا.